بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 کام لازمی کر لینا۔ آج وہ سب کچھ مل جائے گا جو ساری عمر کا نہ ملا۔ محرم کا چاند نئے سال کا آغاز ہے۔ جو لوگ نئے سال شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کریں گے۔ رب کریم کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لیں گے، رب سے اپنی ہر دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ جو کوئی محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کر لے گا، نیا سال رحمتوں برکتوں والا ہو جائے گا۔ نئے سال میں رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے مل جائے گا، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ رب کریم مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج اگر کوئی پورے سال کی عزت اور دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے، پورا سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو جتنا آپ پختہ یقین سچے دل کے ساتھ کریں گے، اتنی ہی جلد آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ عمل اللہ والوں کے طریقے سے آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ جس طرح اللہ کے نیک بندوں نے، اللہ کے ولیوں نے اس عمل کو پڑھا، اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے 1 دن یا 2 دن باقی ہیں، ان کے اندر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس اب وقت نہیں ہے، اگر محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے، آپ اس وظیفے کو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، فارغ ہیں، تو آپ اس وظیفے کو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے جس بندے نے یہ 3 کام کر لیے، رب کریم کا لاڈلا ہو جائے گا۔ اور جو شخص رب کریم کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج حرمت کا مہینہ شروع ہونے میں 1 سے 2 دن باقی ہیں، جس میں انسان نے اپنے پچھلے سال میں غربت کا سامنا کیا ہے، تنگ دستیوں کا سامنا کیا ہے، بیماریوں کا سامنا کیا ہے، ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کیا ہے، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ آپ کے تمام مسائل پچھلے سال میں حج کے مہینے کے ساتھ ختم ہو جائیں اور محرم کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں ہر قدم پر کامیابیوں کا مقدر ہو جائے، غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے۔ اللہ والو، آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج موقع ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ جس کو جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے مانگے۔ محرم کا مہینہ جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، محرم کا مہینہ جس میں اہل بیت کی بہت سی قربانیاں موجود ہیں، محرم کے مہینے جسے حرمت کے مہینے کے ساتھ ساتھ کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں تمام کی تمام دنیاوی اور دینی حرکات پر چلنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی رنگوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین نے اپنی گردن کا نذرانہ پیش کر دیا۔ کسی کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں، نماز کی ادائیگی نہ کرتے تو آج بھی وہ زندہ ہوتے، لیکن امام حسین اللہ کے فرمان نے نماز کی ادائیگی کو تلقین دی۔ نماز کو ترجیح دیتے ہوئے سجدے کی حالت میں اپنی گردن کو نذرانہ پیش کر دیا۔ آج اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصروفیت میں نماز کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آج محرم کا چاند نکلنے میں صرف چند گھڑیاں باقی ہیں۔ آپ
سے میری گزارش ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ جب بندہ رب کریم سے مانگتا ہے، جب بندہ نمازیں پڑھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، مساجدوں میں سجدے کرتا ہے، آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینی کو تیار کر کے بیٹھی ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے یہ تین کام کرنے ہیں۔ طریقہ میں بتاؤں گی، وظیفے کا آپ کو سارا طریقہ میں سمجھاؤں گی، کرنا آپ نے ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا، پورا سال رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو کوئی بے اولاد ہے، اگر وہ نرینہ اولاد چاہتا ہے تو آج نرینہ اولاد کے لیے نیت کر لے۔ میرا یقین کیجئے، امام حسین اور حسن اور صدقے سے رب کی ذات پنج تن پاک کے وسیلے سے نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گی، بے اولادی کا خاتمہ کر دے گی۔ آج جو کوئی بیٹیاں پریشان بیٹھی ہیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے، انشاءاللہ ان کو بہت ہی معقول رشتہ نظر آ جائے گا۔ آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے 4 تحیر کا صدقہ مانگیں۔ جو لوگ رشتے کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج اگر میں آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، اپنے قرض کی ادائیگی چاہتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، ایک جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے حبیب آئیں، جنازے کی امامت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کیا یہ مقروض ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یہ مقروض ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس کی امامت نہیں کروں گا، اگر کوئی ذمہ داری لیتا ہے اس کی قرض کی ادائیگی کی تو میں امامت کروں گا۔ وہاں موجود ایک شخص نے اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی اور اللہ کے حبیب نے قرض دار کا جنازہ پڑھایا۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب بھی مقروض کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے آج محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض دار بیٹھا ہے، بالا بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تنگ دستیاں اتنی ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری ایک بار یاد رکھیں آج جتنا بھی قرض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، صرف 3 کام کرنے سے اتر جائے گا۔ وہ نیا سال شروع ہوتے ہی آپ کو رب کے کمالات اور معجزات نظر آ جائیں گے۔ رب کریم سے مانگنے کا، اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر حاجات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے جو بھی گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ آپ چاہیں اسے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لیں، چاہے محرم کا چاند نظر آنے کے بعد کر لیں۔ اگر آپ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لیتے ہیں تو بہترین ہے، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، وہ بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اس دنیا میں، فانی دنیا میں بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون سا بندہ ہے جو میری بڑائی بیان کر رہا ہے؟ اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں جو اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لو۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور رب کریم کو راضی کر لینا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کو 11 مرتبہ
پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہم سفر نہیں۔ جب کوئی بندہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ اکبر یعنی رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، سورۃ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، جبکہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت ہے۔ آپ نے آخر پر نبی کریم کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے، اور آخر پر پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنی تمام دعاؤں کو، تمام ہدایات کو قبول فرمانا ہے، اور اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔